بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زین صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ڈاکٹر بن گیا جبکہ چھوٹا 10ویں جماعت بھی پاس نہ کر سکا۔ ایک دن زین صاحب نے غصے میں اپنے چھوٹے بیٹے کو مار مار کر گھر سے نکال دیا اور ڈاکٹر بیٹے کے ساتھ رہنے لگے۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی نے انہیں ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ گھر سے نکلے تو سڑکوں پر دھکے کھاتے ایک بڑے سے بنگلے کے آگے بیٹھ کر بھیک مانگنے لگے۔ اتنے میں بنگلے سے ایک شاندار گاڑی نکلی اور یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اس گاڑی میں چھوٹا بیٹا۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ زین صاحب نے ہاتھ پکڑ کر چھوٹے بیٹے عبید کو دھکا مارا تھا۔ باپ کا یہ رویہ دیکھ کر عبید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا بابا ایک دفعہ میری بات تو سن لے۔ زین صاحب غصے میں کہنے لگے کیا سنوں؟ یہ دیکھ تیرا نتیجہ ایک پیپر میں فیل ہو گیا ہے۔ اس دن کے لیے میں نے تجھے اسکول بھیجا تھا، تیری اتنی فیسیں بھری تھی کہ تو 10ویں جماعت میں فیل ہو کر گھر آ جائے۔ بڑے بھائی کو دیکھ، کچھ سیکھ اس سے۔ اس کا ڈاکٹری کا آخری امتحان ہے، اس کے بعد وہ پورا ڈاکٹر بن جائے گا۔ اس نے پورے محلے میں ہمارا نام روشن کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے میں فخر سے کندھے چوڑے کر کے چلتا ہوں، لیکن تو نے تو پوری طرح میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ کل کو تیرے ماسٹر صاحب مجھے بلا کر اس نتیجے کے بارے میں پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ محلے والے الگ سوال کریں گے۔ میری تو ناک ہی کٹ گئی ہے۔ زین صاحب غصے میں کرسی پر بیٹھے اپنا سر پکڑ کر رونے لگے۔ ابا میری بات تو سنیں، مجھے معاف کر دیں۔ عبید ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں فیل کیوں ہوا۔ عبید صاحب نے اسے ایک دھکا دیا اور کہنے لگے تیرے پاس بچپن سے ہی ہر غلطی کا کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی غلطیوں پر نہیں چلتی۔ لوگ اسی کو پوچھتے ہیں جو کامیاب ہوتا ہے۔ جس کے پاس بڑا گھر، بڑی گاڑی، اچھی نوکری ہو وہی کامیاب کہلاتا ہے۔ تو 10ویں فیل زندگی میں کیا کر سکتا ہے؟ دیکھ اپنے بھائی کو، سارے محلے میں اس کی کیسی عزت ہے۔ ہر کوئی اسے سلام کر کے جاتا ہے، لیکن تجھے دیکھ کر تو کوئی بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کل بھی محلے کے کچھ بزرگ کہہ رہے تھے کہ بڑے بیٹے کو قابل بنا دیا، چھوٹا نالائق رہ گیا۔ اس پر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ میں کیا بتاؤں انہیں کہ میں نے تو دونوں کو ہی پڑھانے کی کوشش کی ہے، لیکن تو نے قسم کھائی ہے کہ میری حلال کی کمائی کو حرام کرے گا۔ ساری زندگی میں نے بچوں کے کھلونے بیچ بیچ کر محنت کی ہے۔ اسی کمائی سے تم دونوں کو پڑھانے کی پوری کوشش کی، لیکن تم نے میری زندگی بھر کی محنت کو خاک میں ملا دیا۔ جاؤ ابھی اور اسی وقت گھر سے نکل جا۔ اس کے بعد تجھے جو کرنا ہے کر، کوئی تجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ زین صاحب نے عبید کو ایک زوردار دھکا مارا تھا اور وہ پیچھے کی طرف گرا اور مدد طلب نظروں سے بڑے بھائی کو دیکھنے لگا، لیکن بڑے بھائی شعیب کے چہرے پر مکاری والی مسکراہٹ تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی عبید سے بڑی جلن تھی، کیونکہ وہ ماں کا لاڈلا تھا، جبکہ شعیب بڑا ہونے کے باوجود بھی ماں کا لاڈلا نہ بن سکا۔ اسی لیے وہ چھوٹے بھائی سے بہت چڑھتا تھا۔ کہنے لگا بابا آپ ٹھیک کر رہے ہیں، چند دن کے لیے اسے گھر سے نکالیں، اس کی عقل خود ٹھکانے آ جائے گی۔ بجائے اس کے کہ وہ بھائی کی مدد کرتا، الٹا اس نے باپ کو عبید کے خلاف بھڑکایا تھا۔ عبید غصے میں کہنے لگا اچھی طرح جانتا ہوں آپ کو، میرے خلاف آپ ہی ابا کے کان بھرتے ہیں نا۔ میں امتحان میں کیوں فیل ہوا میں اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ شعیب کہنے لگا تیرے جھوٹے بہانوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابا نے کہہ دیا تو چلے جا، کسی قابل بن جا تو پھر لوٹ آنا، لیکن یوں ابا کا جینا مشکل نہ کر۔ تیری وجہ سے ہر جگہ ہی ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اماں نے تجھے پوری طرح بگاڑ رکھا تھا، مگر اب اماں نہیں رہی جو تجھے اپنے پلوں میں چھپا لے۔ شعیب کی بات سن کر زین صاحب کہنے لگے یہ سب تمہاری ماں کا کیا دھرا تو ہے،
جس کے لاڈ پیار نے تمہیں اس حالت میں پہنچا دیا۔ 1000 بار تمہاری ماں سے کہا میں نے کہ تمہیں اتنا لاڈ نہ کرے، لیکن مرتے مرتے بھی وہ تمہیں اپنے پلو میں ہی چھپاتی رہی۔ اب تم دفع ہو جاؤ اور دنیا کی دھوپ کھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ باپ کے بغیر تمہاری کیا حیثیت ہے۔ زین صاحب نے ہاتھ پکڑ کر عبید کو گھر سے باہر کیا اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ عبید کے پاس کہیں جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دروازے پر کھڑا دروازہ پیٹتا رہا۔ زین صاحب نے اپنے کمرے میں چلے گئے اور شعیب وہیں پاؤں پر پاؤں رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سالوں پرانی خواہش پوری ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی عبید سے نفرت کرتا تھا اور آج اسے گھر سے باہر نکلوا کر وہ بہت خوش تھا۔ وہ ڈاکٹر بننے والا تھا، محلے میں ہر کوئی اس کی عزت کرتا۔ اسے اس بات کا بڑا غم تھا کہ اس نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ باپ کی نظر میں وہ خاص ہو چکا ہے، ماں کا لاڈلا تو نہیں بن سکا تھا، لیکن اس نے باپ کے دل میں جگہ بنا لی تھی اور عبید کو باپ کی نظروں سے گرا دیا تھا۔ 6 سال چھوٹے بھائی سے نہ جانے اسے کیوں اتنی نفرت تھی۔ شاید وہ بچپن کی وہ احساس کمتریاں تھیں جو اب نکل رہی تھیں۔ زین صاحب کی بیوی فرزانہ بیگم عبید کو بہت پاس رکھتی تھی، بہت محبت کرتی تھی۔ عبید سے پہلے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس لیے منتت مرادوں کے بعد جب عبید کی زندگی بچی تو وہ ماں کا لاڈلا بن گیا، اور فرزانہ بیگم کا تو بس چلتا تو اسے کبھی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی، ہر وقت اس کا خیال رکھتی، اس کے پاس رہتی۔ اور یہی بات شعیب کو بہت چبھتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑے بیٹے سے محبت نہیں کرتی تھی، لیکن دونوں بچوں کو کھو دینے کے غم نے انہیں عبید کے بہت قریب کر دیا تھا، اور ان کے اسی رویے کی وجہ سے شعیب کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی ماں اس سے نہیں عبید سے محبت کرتی ہے۔ جب تک ماں زندہ تھی شعیب اسی آگ میں جلتا رہا۔ اپنا آپ بنانے کے لیے اس نے پڑھائی کے ہر میدان میں کارنامے سر انجام دینے شروع کیے۔ دن رات وہ پڑھائی کرتا اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتا، جبکہ عبید پڑھائی میں کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ لیکن بات وہی تھی کہ جب تک ماں زندہ تھی زین صاحب عبید کا کچھ نہیں کہہ سکے۔ اگر وہ عبید کو کچھ کہتے تو فرزانہ بیگم رونا شروع کر دیتی، اسی لیے وہ خاموش تھے۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے فرزانہ بیگم بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور اس وقت عبید باپ کے سائے میں آیا تو اسے صرف اور صرف سختی ہی ملی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عبید کو صحیح راستہ دکھائے۔ وہ اسے بھی شعیب کی طرح ہر قدم پر کامیاب دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جائے، لیکن عبید اپنے تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گیا تھا، اور شعیب نے انہیں بھڑکانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ ہر وقت بھائی کی برائیاں کرتا، اسے برا بھلا کہتا، اور باپ کو یہ جتاتا کہ عبید جان بوجھ کر فیل ہوتا ہے۔ ابھی بھی اس نے نتیجہ آتے ہی باپ سے کہہ دیا تھا کہ عبید کو گھر سے نکالیں تاکہ اس کا دماغ ٹھیک ہو، اور زین صاحب بڑے بیٹے کی باتوں میں آ کر عبید کو گھر سے نکال بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ عبید نے ایک پرچے میں 0 نمبر کیوں لیے۔ وہ بس شور کر رہا تھا، تو اگر اس نے پرچہ نہیں دیا تو وہ کہاں تھا؟ عبید دروازہ پیٹ پیٹ کر تھک گیا، اور پھر دروازہ بجنا بند ہو گیا تھا۔ شعیب کے دل کو قرار آ گیا تھا، اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا نکال پھینکا تھا۔ وہ باپ کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ عبید کے جانے پر زین صاحب کو بہت دکھ تھا۔ اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی وہ بہت چاہتے تھے، لیکن اسے دنیا کی اونچ نیچ سے کھانے کے لیے، سرد گرم دیکھنے کے لیے اسے گھر سے نکالنا انہیں ضروری لگا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ایک دن ان کا بیٹا خوب کامیاب ہو کر گھر لوٹے گا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ وہ شعیب کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے لگے، ہر دن عبید کو یاد کرتے، لیکن اس دن کے بعد نہ ہی عبید دروازے پر آیا تھا اور نہ ہی اس کا کچھ اتا پتا تھا۔ انہوں نے کئی بار جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کہاں گیا ہے، لیکن کسی کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت فکر مند ہو جاتے اور رونے لگتے، اور یہ دیکھ کر شعیب کو برا لگتا کہ اس کا باپ ابھی بھی عبید کو یاد کرتا ہے۔ 3 مہینے گزرے اور سردی کا موسم آیا
تو زین صاحب کو عبید کی بہت فکر ستانے لگی۔ کبھی کبھی تو ان کی مرحوم بیوی خواب میں انہیں بہت ناراض بھی دکھائی دیتی۔ انہوں نے ایک بار پھر عبید کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن شعیب نے انہیں روک لیا اور کہنے لگے، ابا اگر ایسے ہم محبت ہوتی تو وہ خود پلٹ کر واپس آتا، لیکن اسے تو ویسے ہی آزادی چاہیے تھی، اسے آزادی مل گئی۔ اب آپ اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، اگر کسی قابل بن جائے گا تو خود لوٹ آئے گا۔ زین صاحب کہنے لگے، سردی کی شدت دیکھو، اسے سردی تو برداشت بھی نہیں ہوتی۔ نہ جانے میرا بچہ کہاں ہوگا، میں نے اسے گھر سے نکال کر غلطی کی، مجھے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر میں ہی سمجھا لینا چاہیے تھا، کیا پتا وہ میری توجہ میری محبت سے سمجھ جاتا۔ زین صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن شعیب بار بار یہی کہتا کہ بابا آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اور پھر ایسے ہی دن مہینوں میں بدلتے چلے گئے۔ سال پورا ہوا، شعیب کا MBBS مکمل ہو گیا، وہ باقاعدہ ایک سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر لگ گیا۔ اس دن زین صاحب بہت خوش تھے، انہوں نے پورے علاقے میں مٹھائی بانٹی تھی، ہر کوئی انہیں مبارکباد دینے آ رہا تھا۔ ساری زندگی کڑی محنت کر کے انہوں نے بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا تھا۔ شعیب ڈاکٹر بنا تو زین صاحب کو اس کی شادی کی فکر ستائی، اور پھر شعیب نے خود ہی اپنی پسند کی ایک لڑکی کو ان کے آگے لا کر کھڑا کر دیا کہ بابا میں اس سے شادی کروں گا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں، زین صاحب کو ہی سارے فیصلے کرنے تھے۔ بیٹی کی پسند جان کر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور 1 سال بعد جمیلہ سے شعیب کی شادی کروا دی۔ جمیلہ بہو بن کر ان کے گھر آئی تو انہیں لگا اب زندگی میں سکون آ جائے گا۔ بغیر عورت کے ان کا گھر بالکل ویران تھا، لیکن جمیلہ نے شادی کے دوسرے دن ہی انہیں بتا دیا کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ وہ بات بات پر انہیں جتاتی کہ اس کا شوہر ڈاکٹر ہے، وہ زیادہ کماتا ہے، جبکہ زین صاحب ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ وہ زین صاحب جنہوں نے ساری زندگی ایک چھوٹی سی دکان میں بچوں کے کھلونے فروخت کر کے بچوں کو کسی قابل بنایا، جب بہو کے تلخ جملے سنتے تو ان کا دل نڈھال ہو جاتا۔ کئی بار دبے لفظوں میں انہوں نے شعیب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو جمیلہ کی محبت میں پوری طرح دیوانہ ہو چکا تھا۔ اسے نہ ہی اپنے باپ کی بے عزتی ہوتی نظر آتی اور نہ ہی وہ جمیلہ پر کوئی روک ٹوک لگاتا تھا۔ جمیلہ ہر بات پر زین صاحب کو ذلیل کرنے لگی۔ زین صاحب نے تنگ آ کر گھر سے اپنے کھلونوں کی دکان میں ہی دل لگائے رکھا۔ کبھی کبھی انہیں عبید بہت یاد آتا، لیکن وہ اسے پوری طرح کھو چکے تھے۔ پھر ایک رات خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، ساری دکانیں جل گئیں۔ ان کے کھلونوں کی دکان بھی پوری طرح جل کر خاک ہو گئی تھی، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ دکان کرائے کی تھی، مال جلا تو دکان بھی اپنے آپ ہی ڈوب گئی۔ زین صاحب کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا اور وہ سارا وقت گھر میں رہنے لگے۔ جمیلہ کی آنکھوں کو پوری طرح کھٹکنے لگے۔ جمیلہ ان سے گھر کے 1000 کام کروانے کے بعد بھی انہیں مفت کی روٹی توڑنے کا طعنہ دینا نہیں بھولتی تھی۔ پھر ایک دن شعیب کہنے لگا، بابا میں اس پرانے محلے میں نہیں رہ سکتا، ہم کسی بڑے علاقے میں چلتے ہیں، میں نے سوچا ہے کسی اچھی جگہ فلیٹ لوں۔ یہ سن کر زین صاحب خوش ہوئے، لیکن اس وقت ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی جب شعیب ایک پارٹی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ میں اس گھر کو فروخت کر رہا ہوں، بابا آپ کاغذات پر دستخط کر دیں اور ہمارے ساتھ فلیٹ چلیں۔ یہ سن کر زین صاحب پریشان ہو کر کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے اور اس میں عبید کا بھی برابر حصہ ہے، کل کو اگر وہ ہمیں تلاش کرتا ہوا یہاں آیا، اسے ہم یہاں نہ ملے تو وہ کہاں جائے گا؟ عبید کا نام سنتے ہی شعیب غصے سے پاگل ہو گیا، کہنے لگا وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، آپ اسے بھول جائیں، اور کب تک ہم اس پرانی بستی میں رہیں گے؟ پڑوسیوں کو اپنا نیا پتہ دے دیں گے، اگر عبید لوٹ کر آیا بھی تو وہیں آ جائے گا۔ رہی بات اس کے حصے کی تو سالوں سے کما کر اس گھر کو چلا رہا ہوں، آپ کی کمائی میں تو گھر کا خرچہ بھی مشکل سے چلتا تھا۔ میں نے MBBS کرنے کے ساتھ ساتھ جو ٹیوشنز پڑھائے ہیں، ان سے میں نے اس گھر کو تھوڑا بہتر کیا، اب اس پر سارا حق میرا ہے۔ جوان بیٹے کے آگے زین صاحب کی ایک نہ چلی اور پھر انہوں نے اس کے کہنے پر
अपना घर फरोख्त किया। वो लोग एक फ्लैट में शिफ्ट हो गए, लेकिन चंद दिनों बाद जमीला ने इन्हें फ्लैट से बाहर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि यह आपका नहीं, मेरे शौहर का फ्लैट है। आप मेरे हर मामले में टांग अड़ाते हैं, इसीलिए आज के बाद आप हमारी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आइएगा। इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और लम्हे के लिए ज़ैन साहब ने खुद को उबैद की जगह महसूस किया था। उन्होंने भी जवान बेटे पर ऐसे ही घर का दरवाज़ा बंद किया था और आज इनकी बहू ने इनके साथ यही किया था। कितनी देर दरवाज़ा बजाते रहे, लेकिन बहू ने दरवाज़ा न खोला। शाम तक फ्लैट की सीढ़ियों पर बैठे रहे। शाम को शुएब लौटा तो उन्होंने सारी बात बता दी। शुएब ने जमीला से बात की तो वो कहने लगी, तुम अपने बाप के साथ रह जाओ या फिर मेरे साथ। तुम्हारे बाप को हर बात पर एतराज़ है। मैं दोपहर में देर तक क्यों सोती हूँ, रात भर क्यों जागती हूँ, मेरी सहेलियाँ क्यों आती हैं, इन्हें हर बात का जवाब चाहिए। ये सुनकर ज़ैन साहब कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, मुझे भूख लगती है, लेकिन जमीला दोपहर के 2 बजे से पहले उठती नहीं और मेरी तबीयत ख़राब होती है। बस इसलिए मैं नाश्ता बनाने के लिए उठा देता हूँ। अगर मैं खुद नाश्ता बनाऊँ तो ये इस पर भी एतराज़ करती है कि मैं इसके बावर्ची खाने में क्यों गया। तुम ये बताओ मैं क्या करूँ। जमीला शौहर के आगे मुकर गई। कहने लगी, ज़ैन साहब झूठ कह रहे हैं। और फिर इसने शुएब को इस कदर बाप के खिलाफ किया कि शुएब ने खुद बाप को कह दिया कि वो इन्हें किसी ओल्ड होम में जमा करवा देगा। ये सुनना था कि ज़ैन साहब के सर पर आसमान गिर पड़ा। उन्होंने बेटे से कहा कि तुम्हें इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ओल्ड होम चला जाऊंगा। और फिर वो फ्लैट की सीढ़ियां उतर कर वहाँ से बाहर निकल गए और सड़क पर पैदल चलते चले गए। इन्हें नहीं मालूम था कि इनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। एक बार तो वो किसी गाड़ी के सामने भी आ गए। गाड़ी वाले ने हारन बजाया और इन पर चीखना चिल्लाता आगे बढ़ गया, लेकिन इन्हें इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इनकी आंखों के सामने वो माजी था जिसमें वो फरजाना बेगम और इनके 2 बच्चे आंगन में मौजूद थे। दोनों बच्चे एक दूसरे से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। शुएब ने उबैद को बुरी तरह धक्का दिया था। बेटे की इस हरकत पर फरजाना बेगम ने इसे डांटा तो शुएब रोते हुए कमरे में बंद हो गया, जबकि उबैद माँ से कहने लगा, माँ भाई की गलती नहीं है, मैंने ही भाई को पहले धक्का दिया था। उबैद की बात सुनकर फरजाना बेगम मुस्कुराई थी और फिर उन्होंने रोते हुए शुएब को खामोश करवा दिया था। फिर उबैद ने खुद अपनी सारी टॉफ़ियाँ शुएब के हाथों में रखी थी, जिन्हें शुएब ने पूरी तरह समेट लिया। धीरे धीरे मासी का हर मंजर इसकी आंखों के आगे आ रहा था। शुएब हमेशा उबैद को धक्का देता, मारता, गिराता। उबैद आगे बढ़कर इसे ही सीने से लगा लेता। इम्तिहान में उबैद जब भी मदद मांगने के लिए शुएब के आगे किताबें रखता तो शुएब बुरी तरह इसे झटक देता। इसने कभी उबैद की मदद नहीं की थी, अलबत्ता जब रिज़ल्ट ख़राब आता तो वो ज़रूर शिकायत लगाने अपने बाप के आगे खड़ा हो जाता। इस वक्त ज़ैन साहब इन छोटी छोटी बातों को समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब इन्हें हर बात याद आ रही थी कि किस तरह शुएब ने उबैद की ज़िंदगी के हर मुकाम पर धक्का दिया और आखिर में से घर से ही निकलवा दिया। काश कि वो पहले अपने बेटे को दिल को जान लेते तो जिसने आज इन्हें घर से निकालते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा था, ज़ैन साहब को इससे नहीं बल्कि उबैद से ज़्यादा मोहब्बत है। इसने बचपन से ही महरूमी देखी, जबकि ये बात सरासर गलत थी। ज़ैन साहब अपने दोनों ही बच्चों में बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज वो समझ पाए थे कि शुएब के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। इसने घर भी फरोख्त करवा दिया था, उबैद का हिस्सा भी खुद रख लिया था और अब ज़ैन साहब को भी बेइसरार छोड़ दिया। गिरते पड़ते वो एक बड़े से बंगले के आगे जाकर बैठ गए। दरख्त के साए के नीचे अपने माजी को याद करते वो आंसू बहा रहे थे। इतने में इसी बंगले का दरवाज़ा खुला और एक बड़ी सी गाड़ी बंगले से बाहर निकली और तेज़ी से आगे बढ़ गई, लेकिन एक ही झलक में उन्होंने अपने छोटे बेटे उबैद को देख लिया था। वो गाड़ी की पिछली सीट पर सुकून से बैठा हुआ था। इतने सालों बाद अपने बेटे को देखकर इनके दिल तेज़ी से धड़क उठा था। वो गाड़ी के पीछे भागते हुए बेटे को आवाज़ें देने लगे, फिर थक कर सड़क पर वहीं बैठ गए।
گاڑی کی سپیڈ زیادہ تھی، شاید ان کی آواز گاڑی تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ریورس میں آئی اور ان کے قریب رک گئی۔ وہ نم آنکھوں سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ دروازہ کھلا اور عبید فوراً ان کے پاس آیا۔ بابا کہہ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ اس نے بیک ویو مرر سے اپنے باپ کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا گلے لگ کر آنسو بہا رہے تھے۔ زین صاحب نے بیٹے کے ہاتھ چومے اور کہنے لگے، کہاں چلا گیا تھا عبید؟ میں نے تجھے کہاں کہاں تلاش نہیں کیا، ہر موسم میں تجھے یاد کیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ تیرا نام لیا، تو نے پلٹ کر گھر کا رخ کیوں نہیں کیا؟ عبید روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک بار گھر آیا تھا، لیکن شعیب بھائی نے مجھے دروازے سے ہی بھگا دیا اور کہا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں، اسی لیے میں دوبارہ پلٹ کر نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ آپ بھائی کے ساتھ خوش ہیں، میں اپنی وجہ سے آپ کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اپنے باپ کو گرد و غبار میں اٹا دیکھ کر عبید کے دل پر چھریاں چل گئی تھی۔ وہ سر جھکائے روتے ہوئے کہنے لگے، جس بیٹے پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا، اسی بیٹے نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا، میرا گھر فروخت کر کے خود فلیٹ لے لیا، اور پھر اس کے فلیٹ میں میرے لیے جگہ نہ رہی۔ میں اولڈ ہوم جانا چاہتا تھا، لیکن نہ ہی راستوں کا پتہ ہے اور نہ ہی کسی بات کی کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ کیا تم مجھے اولڈ ہاؤس پہنچا دو گے؟ باپ کی بات سن کر عبید کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ کہنے لگا، ابا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے ہوتے ہوئے بھی آپ اولڈ ہوم کیوں جائیں گے؟ آپ میرے ساتھ چلیں۔ عبید نے باپ کو گاڑی میں بٹھایا اور پھر گاڑی واپس موڑ کر بنگلے میں دوبارہ داخل ہو گئی۔ زین صاحب حیرت سے پوچھنے لگے، بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے اور بنگلہ کس کا ہے؟ آگے باڈی گارڈ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ عبید دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہ سب آپ کے بیٹے کا ہے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن آپ کے بغیر یہ سب کچھ ادھورا تھا۔ باپ آ گئے ہیں تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ عبید کی بات سن کر زین صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ کہنے لگے، تم تو 10ویں جماعت کا امتحان بھی پاس نہیں کر سکے تھے، پھر یہ سب کچھ کیسے کیا؟ عبید مسکرا کر کہنے لگا، ہاں، ضروری نہیں کہ کامیاب ہونے کے لیے کتابوں کے رٹے لگائے جائیں، تعلیم تو بغیر کتابوں سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں نے کتابوں کے بغیر بہت ہی تعلیم حاصل کی، اور دیکھیں آج میں کتنا کامیاب ہوں۔ پھر وہ آہستہ سے کہنے لگا، آپ کو تو پتہ ہے مجھے ہمیشہ سے کمپیوٹر کا بڑا شوق تھا، میں محلے کی کمپیوٹر والی دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، آپ غصہ کرتے تھے، وہیں سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ جس دن میرا 10ویں جماعت کا امتحان تھا، اسی دن میرا آن لائن انٹرویو بھی تھا، مجھے امریکہ کی ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینا تھا۔ میں اپنا امتحان چھوڑ کر انٹرویو دینے کے لیے کمپیوٹر کیفے پر گیا تھا اور بعد میں اس انٹرویو میں پاس بھی ہو گیا، لیکن آپ نے میری بات نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں گھر سے نکل کر ایک دوست کے پاس چلا گیا، میں نے وہیں اس کے کمپیوٹر سے اپنی نوکری شروع کی۔ مجھے آن لائن ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنی کے لیے ہی کام کرنا تھا۔ میں نے وہاں سے بہت عرصے تک کام کیا اور پھر دھیرے دھیرے میں جب اپنے کام میں ماہر ہوا، میں زیادہ پیسے کمانے لگا، تو میں نے اور بھی لوگوں کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ میں نے اتنی ترقی کی کہ گھر گاڑی سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا۔ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن کمپیوٹر میں نے بہت ساری ڈگریز ضرور حاصل کر لی ہیں۔ میں کمپیوٹر کی چیزوں کو دوسری چیزوں سے کہیں زیادہ جانتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ ریاضی میں اچھا ہوتا ہے تو کوئی انگریزی میں بھی، لیکن میں صرف اور صرف کمپیوٹر میں اچھا تھا۔ میں نے اسی کو اپنا مستقبل بنا لیا اور آگے بڑھنا۔ یہی بات میں نے آپ سے بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن آپ مجھے شعیب بھائی کی طرح ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا بابا، میرا ہمیشہ سے اس بات پر یقین تھا کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں سے خوشی ملے۔ مجھے کمپیوٹر کا کام کر کے ہی خوشی ملتی تھی۔ آج میری اپنی ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے، میں نے بہت محنت سے اپنا آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ڈاکٹر تو نہ بن سکا، لیکن زندگی میں کامیاب ضرور ہو گیا ہوں۔ اگر آپ گھر سے نہ نکالتے تو شاید آج میں اتنا کامیاب نہ ہوتا۔ یہ کہہ کر عبید اپنے باپ کے ہاتھ چومنے لگا۔ زین صاحب اسے سینے سے لگا کر رونے لگے۔ ان کا بیٹا ہمیشہ ہی بہت زیادہ فرمانبردار اور دوسروں کا احساس کرنے والا تھا، لیکن وہی اسے سمجھ نہیں پائے تھے۔ عبید نے زین صاحب کو اپنے گھر میں جگہ دے دی۔ باپ بیٹے ایک ساتھ رہنے لگے۔ عبید بھی شادی کر چکا تھا، اس کی شادی کو 6 مہینے ہوئے تھے۔ اس کی بیوی شمائلہ ایک بہت نیک عورت تھی، اس نے اپنے سسر کو بہت عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا۔
ان کا خیال رکھنے لگی۔ کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ پوری طرح سے خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اپنے بابا کے مل جانے پر عبید اس قدر خوش تھا کہ وہ کئی گھنٹے ان کے ساتھ بیٹھ کر ماضی کے قصے انہیں سنایا کرتا تھا۔ پھر ایک دن ٹی وی پر خبر چلی کہ سرکار نے کچھ فلیٹوں کو گرانے کا حکم دیا ہے کیونکہ وہ غیر قانونی جگہ پر بنے ہوئے ہیں۔ سرکاری زمین پر بلڈرز نے فلیٹ بنا کر فروخت کیے ہیں، اس لیے فوری طور پر ان سارے فلیٹوں کو مسمار کیے جانے کا حکم تھا۔ اور یہ دیکھ کر زین صاحب بالکل ہکا بکا رہ گئے تھے کہ یہ انہی فلیٹوں کی بات ہو رہی تھی جہاں پر ان کے بڑے بیٹے شعیب نے فلیٹ لیا تھا۔ انہیں بڑے بیٹے کے لیے بہت افسوس ہوا، لیکن وہ اپنا بویا ہوا کاٹ رہا تھا۔ اگر انہوں نے عبید کو دنیا کی سرد و گرم دیکھنے کے لیے آزاد کیا تھا تو اب وہ شعیب کو بھی اس دنیا کی سرد و گرم جھیلنے کے لیے تنہا چھوڑنا چاہتے تھے۔ زین صاحب کے بڑے بیٹے کو اپنے کیے کی سزا قدرت کی طرف سے مل گئی تھی۔ چھوٹے بھائی اور باپ مل کر بڑے بھائی کو اپنے گھر لے کر آئے اور بڑے بھائی نے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ بہو نے بھی اپنے سسر سے معافی مانگی۔ پھر چھوٹے بھائی نے بھابھی اور بھائی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ دونوں بھائی اپنے باپ کی خدمت کرنے لگے، ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔